اور یہاں پر آپ کو آگاہ کریں گے قومی اسمبلی کے اہم اجلاس کے حوالے سے، جس میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ تمام جماعتوں کی جانب سے اس کی حمایت کی گئی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے اس بل کی کھل کر حمایت کی گئی ہے۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ایک اہم خبر کے حوالے سے، وزیر اعظم عمران خان بھی آج کے اجلاس میں موجود تھے۔ قومی اسمبلی نے سروسز ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے۔ کثرت رائے سے اس بل کو منظور کر لیا گیا۔ اسپیکر اسد کیسر کی سربراہی میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے شرکت کی۔ اجلاس کی کارروائی شروع ہونے پر چیئرمین قائمہ کمیٹی دفاع امجد علی خان نے پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیم کی رپورٹ پیش کی۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کی درخواست پر پیپلز پارٹی نے اپنی سفارشات کو واپس لے لیا۔ آپ کو آگاہ کرے ایک اہم خبر کے حوالے سے، آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2020 ہے کیا آپ کو آگاہ کرے کہ 1 جنوری کو وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں آرمی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی گئی تھی، جبکہ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2020 کی منظوری دی، جس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت اور توسیع کا طریقہ کار واضح کیا گیا۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل میں ایک نئے چیپٹر کا اضافہ کیا گیا۔ اس نئے چیپٹر کو آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تعیناتی کا نام دیا گیا۔ اس بل میں آرمی چیف کی تعیناتی کی مدت 3 سال مقرر کی گئی، جبکہ آرمی چیف کی مدت ملازمت پوری ہونے پر انہیں 3 سال کی توسیع دی جا سکے گی۔ ترمیمی بل کے مطابق وزیر اعظم کی ایڈوائس پر قومی مفاد اور ہنگامی صورتحال کا تعین کیا جائے گا۔ آرمی چیف کی نئی تعیناتی یا توسیع وزیر اعظم کی مشاورت پر صادر کریں گے، جبکہ ترمیمی بل کے تحت آرمی چیف کی تعیناتی، دوبارہ تعیناتی یا پھر توسیع عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکے گی، اور نہ ہی ریٹائر ہونے کی عمر کا اطلاق آرمی چیف پر ہوگا۔ علاوہ ازیں ترمیمی بل کے مطابق پاک فوج، ایئر فورس یا پھر نیوی سے 3 سال کے لیے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا تعین کیا جائے گا، جن کی تعیناتی وزیر اعظم کی مشاورت سے صادر کریں گے۔ ترمیمی بل کے مطابق اگر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی پاک فوج سے ہوا تو بھی اسی قانون کا اطلاق کیا جائے گا۔ ساتھ ہی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو بھی 3 سال کی توسیع دی جا سکے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت 28 نومبر 2019 کی رات 12 بجے مکمل ہو رہی تھی، اور وفاقی حکومت نے 19 اگست کو جاری نوٹیفیکیشن کے ذریعے انہیں 3 سال کی نئی مدت کے لیے آرمی چیف مقرر کر دیا تھا۔ تفصیلات ہم جان لیتے ہیں، ضمیر حسین ضمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ضمیر بتائیے گا، قومی اسمبلی میں پاک آرمی بحریہ فضائیہ کے ایکٹس میں ترمیمی بلوں کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا۔ اسد کیسر اسپیکر کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان، اس کے علاوہ تمام وفاقی وزراء اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے تمام اراکین جو ہیں وہ اس اجلاس میں موجود تھے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا پارلیمانی پارٹی کا، اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز کا راجہ ظفر الحق کی زیر صدارت اجلاس ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا بھی اجلاس ہوا تھا، اور آرمی ترمیمی ایکٹ بل کے حوالے سے مشاورت کی گئی تھی، اور پھر دفاعی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ان میں، اور اس کے بعد یہ پھر آج کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں امجد خان جو دفاعی کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے تمام رپورٹس جو ہے وہ کی، اور اس کے بعد وزیر دفاع پرویز خٹک نے کھڑے ہو کر استدعا کی پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ انہوں نے جو سفارشات مرتب کی ہیں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ واپس لے لی جائیں۔ تو پاکستانی سلامتی کی خاطر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ سفارشات واپس لے لی، اور اس کے بعد متفقہ طور پر جو ہے سروسز ایکٹ 2020 جو ہے وہ مکمل طور پر منظور کر دیا ہے، اور اس بل جو تھے تینوں مسلح افواج کے حوالے سے، تینوں چیفز کے حوالے سے وہ بل منظور دیے گئے، اور جو ہے مرلہ وار یہ تینوں بل کو جو ہے منظور کیا گیا، اور مکمل طور پر اب یہ بل منظور ہو چکا ہے۔ اب یہ تھوڑی دیر بعد جو سینٹ کا اجلاس ہونا ہے اس میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ بل جو ہے قانونی شکل اختیار کر لے گا، اور اس کے بعد تینوں جو مسلح افواج کے چیفز ہیں ان کی مدت ملازمت کی توسیع کے حوالے سے یہ بل جو ہے جن میں ترمیم کی گئی تھی، اور مکمل طور پر آپ ان کو توسیع دی جائے گی، اور جس چیز کو قانونی دائرے کے اندر رکھتے ہوئے جو ہے توسیع دینے کا ایک طریقہ کار وضع دیا گیا ہے۔ تو یہ خوش آئند۔ ٹھیک ہے ضمیر حسین، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔